پھر فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب نعمتیں کیا ہیں؟ ہر چیز نعمت ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ سب چیزیں نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو باہر ابو بکر و عمر کو بھی پایا۔ فرمایا تم اس وقت گھر سے کیسے نکلے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے مجبور ہو کر نکلے ہیں۔ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، مجھ کو بھی اس چیز نے نکالا جس نے تمہیں گھروں سے نکالا ہے۔ پھر فرمایا کھڑے ہو جاؤ، چنانچہ سب لوگ کھڑے ہو گئے اور تینوں حضرات چلے اور ایک انصاری صحابی کے گھر پہنچے۔ وہ صحابی گھر میں موجود نہیں تھے۔ ان کی بیوی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بے حد خوش ہوئیں اور آپ کو خوش آمدید کہا۔ آپ نے ان انصاری صحابی کے بارے میں معلوم کیا کہ وہ کہاں ہیں۔ عورت نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ٹھنڈا پانی لینے گئے ہیں اور ابھی آنے والے ہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین دیکھ کر باغ باغ ہو گئے اور کہنے لگے الحمدللہ، آج اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں پینے کے لیے ٹھنڈا پانی عطا فرمایا۔ اب وہ صحابی جو ہیں وہ اپنے باغ میں گئے اور وہاں سے جا کے کھجوروں کا ایک خوشہ توڑ کے لائے۔ کچھ کچی تھیں اور کچھ پکی تھیں۔ پھر انہوں نے ایک جانور ذبح کیا اور اس کا گوشت ان کی بیوی نے پکا کے پیش خدمت کیا۔ نبی علیہ السلام نے وہ گوشت تناول کیا اور پھر اس میں سے تھوڑا سا گوشت کسی کو دیا کہ جا کے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے آؤ، کئی دن سے اس کے گھر میں بھی بھوک ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ عمل کر لیا تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اب آپ بتائیے کہ 3 دن سے فاقہ ہے اور پھر اگر کچھ کھانے کو ملا ہے تو ان نعمتوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ ہاں، ایک دعا ہے جو نبی علیہ السلام نے سکھائی کہ جب بندہ پیٹ بھر کر کھا پی لے تو یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی هو اشبعنا وانعم علینا وافضل، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے نعمتوں کا حساب نہیں لیں گے۔ یا جو کھانا روزہ رکھنے کے لیے استعمال کیا جائے یا جس کھانے میں چھوٹی عمر کے بچے شامل ہوں ان کا اللہ تعالیٰ حساب نہیں لیں گے، معاف فرما دیں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے۔ فرمایا ابھی میرے خلیل حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا کہ بنو اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس نے 500 سال سمندر میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر اللہ کی عبادت کی۔ بنی اسرائیل میں بڑے ایسے لوگ گزرے جو اللہ کے عاشق تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم تنہائی میں اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوں گے۔ دین اسلام نے آ کر بتا دیا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ یعنی دین نے بتا دیا کہ اللہ کو جو راستہ ہے وہ ان جنگلوں اور غاروں سے ہو کر نہیں جاتا، ان گلی کوچوں بازاروں سے ہو کر جاتا ہے۔ تم اسی ماحول معاشرے میں رہو گے، حقوق اللہ اور حقوق العباد پورا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا قرب عطا فرما دیں گے۔ بہرحال ایک پہاڑ تھا سمندر کے اندر، یعنی پہاڑ کی چوٹی نکلی ہوئی تھی سمندر کے اندر۔ وہ اس چوٹی پر چلا گیا، وہاں پر اللہ نے اس کے لیے میٹھے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے انار کا ایک درخت بھی لگا دیا۔ اب یہ بندہ اس سے انار لیتا اور کھا لیتا اور پانی پی لیتا۔ اس نے 500 سال اللہ کی عبادت کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہماری تو عمر ہی 60-70 کے قریب ہے،
500 سال تو بڑی مدت ہوتی ہے۔ پھر جب اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے سجدے میں موت آ جائے، چونکہ نیک بندہ تھا، اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور سجدے میں موت آئی۔ جب یہ اللہ کے حضور پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ انہوں نے کہا رب بعملی، میرے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ انہوں نے کہا اللہ بعملی، میری عبادت میرے عملوں کی وجہ سے جنت میں داخل کر دو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی 500 سال کی عبادت اور میری نعمتوں کا موازنہ کرو۔ جب موازنہ کیا گیا تو 500 سال کی عبادت آنکھوں کی نعمت کا بھی حق ادا نہ کر سکی۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے، تیرے 500 سال کی عبادت میرے آنکھوں کی نعمت کا حق ادا نہیں کر سکی، لے جاؤ اس کو جہنم میں۔ جب فرشتے اس کو کھینچنے لگے جہنم کی طرف تو وہ رویا دھویا، یا اللہ اپنے فضل سے مجھے جنت عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے رحمت سے جنت عطا فرماتا ہوں۔ اب آپ سوچئے کہ 500 سال کی عبادت کرنے والا بندہ بھی جب اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا تو ہم کس کھیت کی اجر مولی ہیں؟ ہم بھی اگر جنت میں جائیں گے تو محض اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے۔